السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، راجین اللہ سبحانہ وتعالی ان یسہل علینا هذه الدروس ویوفقنا لما يحب ویرضى، داعین اللہ سبحانہ وتعالی الرشاد والسداد والثواب والنجاح والفوز فی الدنیا والآخرہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ تعالی و بعون جل وعلا، مشکات المصابیح سلسلہ دروس، یہ ایپیسوڈ نمبر اس ہمارے سیکشن میں تیسرا ہے، اور حدیث نمبر ہماری 2036 اور 2053 انشاءاللہ ہم اس آج کے لیسن میں مطالعہ کریں گے، اور حسب معمول آپ ماشاءاللہ جو کہ خاص الفاظ ہیں ان کو یا خاص عبارات ملاحظہ کرتے ہوئے انڈر لائن کرتے چلے جائیے، اور کوئی حکم یا مسئلہ ہو تو اس کو بھی۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ تو آتے ہیں حدیث نمبر 2036 ہمارے پاس پہلی ہے، روزوں سے متعلقہ یہ ابواب آ رہے ہیں، اور نفلی روزے خاص طور پر اب ان کے بارے میں احکام و مسائل، یہ سلسلہ باب صیام تطوع، نفلی روزوں کا بیان۔ فرائض کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھ لی، اور اس سلسلے میں کچھ احکام و مسائل ان کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ تو اس کے بعد ایک سلسلہ ہے نفلی روزوں کے بارے میں بھی ہمارے دین اسلام میں، اور بہت ہی اجر ہے اور اس کا ثواب ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلی فصل ہے اس میں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی قولت کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم۔ ایک منٹ جی، تھینک یو، ناؤ از کلیئر۔ آپ کتاب کا جو پیج ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ سر۔ الحمدللہ، جی سر۔ فوکس کیجئے ترجمے پر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، یعنی تسلسل کے ساتھ، مسلسل، حتیٰ یہاں تک کہ نقول ہم کہتے لا یفطرو، اب آپ افطار نہیں کریں گے، رکھتے ہی چلے جائیں گے، اور اسی طرح ویفطرو، اور آپ مسلسل افطار کرتے چلے جاتے، حتیٰ نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے لا یصومو، کہ آپ روزہ اب نہیں رکھیں گے۔ تو ہر دو طرح کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی روزوں کے بارے میں منقول ہے۔ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، اور میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے کسی مہینے کے روزے جو ہیں وہ مکمل رکھے ہوں کبھی بھی، سوائے رمضان کے، اور رمضان کے چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اس لیے رکن ہیں۔ وما رأیت فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، اور یہ بھی بات ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا کسی بھی مہینے میں رمضان کے علاوہ کثرت سے روزے رکھتے ہوئے شعبان سے بڑھ کر، شعبان کی نسبت، گویا کہ رمضان کے بعد شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان یصوم شعبان کلہ، آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے، وکان یصوم شعبان الا قلیلا، ہاں جی یہ بھی بات ہے آپ کے سامنے آ گئی اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ دیکھیے دوسری روایت میں آپ یہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، وکان یصوم شعبان الا قلیلا، اور رکھتے تھے شعبان کے روزے مگر تھوڑے کم چھوڑ دیتے، گویا کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ آپ شعبان میں روزوں کی رکھتے، اور کم دن جو ہوتے تھے شعبان کو اس میں روزہ نہیں ہوتا تھا، زیادہ میں ہوتا تھا۔ تو اسی اغلبیت کی بنا پر ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ الفاظ ہیں کہ آپ گویا کہ پورے ایسے ہی جیسے کہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تو یہ حدیث واضح ہے، الحمدللہ متفق علیہ ہے، اور اس سے یہ واضح ہوا کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رکن ہیں، اور اس کے بعد
زیادہ تر آپ جو روزے رکھتے وہ شعبان کے مہینے کو آپ ترجیح دیتے کثرت کی بنا پر، تو یہ آپ کا عمل تھا، معمول تھا۔ 2036 حدیث ہے۔ آگے کلیئر ہے یہ 2037 حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، قال کہتے ہیں قلت لعائشہ، میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا لہ، اکان النبی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم روزہ رکھتے تھے شہرن لہ پورے مہینے کا، پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے؟ قالت انہوں نے آگے سے کیا فرمایا ما علمتہ، انہوں نے فرمایا کہ ما علمتہ میں نہیں جانتی، جس چیز کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہوتا تھا فوراً بتا دیتی، اگر پتہ نہ ہوتا تو یہ بھی تذکرہ فرماتی کہ مجھے پتہ نہیں، اور اس سلسلے میں اپنی جو معلومات ہیں ان کی حد تک کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گفتگو فرماتی دین کے حوالے سے۔ معلوم تو مجھے نہیں پتا سام شہرن کلہ، آپ نے کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، الا رمضان کے علاوہ، رمضان کے سوا، ولا افطرہ کلہ، اور مجھے یہ بھی علم نہیں کہ آپ نے پورے کسی مہینے میں افطار بھی کیا ہو، حتی یصوم منہ، یہاں تک کہ ہر مہینے میں سے کچھ نہ کچھ روزے رکھتے، حتی مضى لسبیلہ، یہاں تک کہ آپ چلے لسبیلہ ہی اپنی راہ پر، یعنی آپ یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل گئے، وہ گویا آپ اپنی وفات تک آپ کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے علاوہ اسی مہینے میں پورے روزے رکھے ہوں، اور یہ بھی مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کوئی مہینہ چھوڑا ہو، یا کچھ نہ کچھ حصہ جو نفلی روزوں کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں ضرور رکھتے، کوئی بھی مہینہ خالی نہیں جاتا تھا، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نفلی روزے جو ہیں آپ خاص طور پہ سوموار اور جمعرات اس کا اہتمام فرماتے، ہر ہفتے کے 2 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیض کے 13، 14 اور 15، جب چاند جو ہے وہ اپنی آب و تاب میں ہوتا ہے، دمک میں روشنی میں، ایام بیض کہتے ہیں، سفیدی کے دنوں میں یہ بھی آپ رکھتے تھے۔ اسی طرح دیگر جو روزے آتے تھے، عاشورہ کے روزے ذی الحج میں، اور اسی طرح شوال کے روزے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ ضرور ہر مہینے نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے۔ یہ ذکر کرنا مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مہینہ بھی نفلی روزوں سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور یہ معمول آپ کا حتی مضى لسبیل، آپ کے وفات پا جانے تک کا یہ معاملہ ہے۔ حدیث طلبہ آتے ہیں آگے، نیکسٹ حدیث ہے ماشاءاللہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مرفوع بیان کرتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سألہ، عمران بن حسین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کن سے؟ عمران بن حسین جو راوی ہیں ان سے، یا او سأل رجلا، یا عمران بن حسین سے تو آپ نے نہیں پوچھا، عمران بن حسین سے تو آپ نے نہیں پوچھا بلکہ کسی اور آدمی سے پوچھا، عمران بن حسین یسمع، اور عمران بن حسین سن رہے تھے۔ اس میں اب دیکھیے او کو لگا کر جو شک تھا وہ رفع کیا اور اسی طرح ذکر کر دیا، یا تو عمران بن حسین سے ہی اللہ کے رسول نے پوچھا جو راوی ہیں، یا عمران بن حسین پاس کھڑے تھے اور کسی اور آدمی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور عمران بن حسین سن رہے تھے، بات ایک ہی ہوگی نا۔ قال، تو آپ نے فرمایا یا ابا فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا فلان، اے فلان کے باپ، اے فلان کے ابا جان، اما سمتا، کیا تو نے روزہ نہیں رکھا من سرر شعبان، شعبان کے آخری دنوں کا؟
آخر کے شعبان کے آخری دنوں کے روزے نہیں رکھے؟ سمتا من سرر شعبان، یہ انڈر لائن کیجئے، کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا شعبان کے آخری دنوں کا؟ شعبان ختم ہو رہا ہوتا ہے یا 2 دن کا روزہ؟ قالا، تو کہنے لگے لا نہیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ، تو آپ نے فرمایا پھر سن لو، اب رمضان تو شروع ہو گیا، رمضان جب ختم ہو جائے، اذا افطرتا، جب افطار کر لو، رمضان پورا رکھ لو، فصم یومین، تو رمضان کے بعد 2 دن کے روزے رکھ لینا، یہی جو آپ نے چھوڑے ہیں اس کے شعبان کے آخری دنوں میں۔ متفق علیہ۔ بظاہر یہ حدیث عزیز طلباء اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ آپ کو شعبان کے آخری 2 دنوں میں روزے رکھنے چاہیے رمضان سے پہلے، اور حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اور شاید پڑھیں گے بھی، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن جو ہے روزہ وہ نہ رکھیں رمضان کے استقبال کے لیے، سوائے اس شخص کے لیے جو کہ معمول میں روزہ رکھتا آ رہا ہے، یا اس کے کوئی کفارے کے یا فردی روزے رہتے ہوں، یا جمعرات اور سوموار کا روزہ اس میں آ جائے، تو اس کے علاوہ خاص طور پہ روزہ رکھنے سے روکا۔ تو بات واضح ہے بالکل، یہ حدیث بھی اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہ 2 روزے کیوں نہیں رکھے، رکھنے چاہیے۔ بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تم بعد میں رکھ لینا، مطلب ان کی قضا دینا، تو بالکل واضح ہے یہ بات، بالکل ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صاحب جن سے آپ نے بات یہ فرمائی ان پر کوئی 2 روزے تھے کفارے کے، یا ان پر کوئی فردی روزے تھے، تو وہ نہ رکھ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم نے وہ روزے کیوں نہیں رکھے، رکھ لیتے رمضان سے پہلے پہلے۔ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھی میں، اے اللہ کے رسول، میں نہیں رکھ سکا۔ پھر آپ نے کہا کہ چونکہ وہ آپ پر فرض ہیں، اس لیے اب آپ، رمضان تو آ گیا ہے، اب تو رمضان کے روزے پہلے رکھیں گے آپ، اب اس کے بعد وہ 2 روزے رکھ لینا۔ وہ خاص اس آدمی پر وہ روزے جو تھے وہ واجب الادا تھے، اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ بات کلیئر ہو گئی؟ آگے ہمارے پاس 2038 حدیث اور 2039 یعنی 2039 حدیث آ رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام، ہاں جی، افضل الصیام، روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد، رمضان کے تو ہیں ہی، ظاہر وہ رکن ہیں، اجر ثواب ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا جو مہینہ محرم کا ہے، حرمت کا مہینہ، اس کے روزے ہیں۔ وافضل الصلاۃ، اور سب سے فضیلت والی نماز بعد الفریضہ، فرائض کے بعد، 5 اوقات کی فرض نماز ہے، اس کے بعد صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے۔ تو 2 اعمال کا ذکر کیا اس حدیث میں کہ محرم کا پورا مہینہ مراد ہے، یہاں یہ عاشورہ یا 9 آف محرم یا 11 محرم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ان کا الگ ذکر ہے، ان کی الگ فضیلت ہے، لیکن اوورآل جو محرم کا مہینہ پورا ہے اس میں روزے رکھنا نفلی اور اہتمام کرنا یہ افضل ترین ہے رمضان کے بعد۔ تو گویا انسان کو چاہیے کہ وہ محرم الحرام جو حرمت کا مہینہ اس میں روزے رکھے، بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ اس طرح رات کی نماز، 2 اعمال کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں، رواه مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، تہجد کی نماز، فرض نماز کے بعد سب سے افضل یہ ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی وہ نمازیں پڑھتے ہیں جن کا بعض تو ضعیف روایات سے ان کا ذکر آتا ہے، اور بعض ایسی ہیں نمازیں کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے ہماری شریعت میں، صلاۃ الرغائب جیسی، اور اسی طرح وہ 100 نفل، اللہ رحم کرے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، رحمت للعالمین نے پوری زندگی اس تہجد کی نماز کو پڑھا ہے، چھوڑا نہیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اور اسی وجہ سے اس تہجد کی برکت سے اللہ نے وہ مقام محمود عطا کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
اچھا جی، آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے 2040 ہاں جی 2040 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، سبحان اللہ، آپ کے کزن ہیں شہزاد اور آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ قال فرماتے ہیں ہمارا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اینی کوشچن؟ میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتحرا کہ آپ اہتمام کرتے ہوں صیام یومن کسی دن کے روزے کا، فضل علی غیرہ اور آپ نے اس کو فضیلت بھی دی ہو کسی اور دن کے روزے پر، الا ھذا الیوم مگر اس دن کو، یا اس دن کی بابت۔ کون سا دن؟ یوم عاشوراء، عاشورہ کا دن، محرم میں 10 محرم کو جو ہوتا ہے یوم عاشوراء۔ وہذا الشہر، ورنہ میں نے آپ کو دیکھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام کرتے ہوئے اس مہینے یعنی شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزوں کی بابت یا اس کی عبادت کی بابت۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا ایک تھا مطالعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ذکر فرمائی کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جتنا آپ اہتمام کرتے تھے اس عاشورہ کے روزے کا، اور جتنا اہتمام کرتے تھے آپ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں اور عبادات کا، اتنا میں نے آپ کو کسی اور وقت یا مہینے میں عبادت یا روزوں کا آپ کو اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ ہر صحابی نے اپنے طور پہ عمل رحمت للعالمین کا جو ہے وہ دیکھا اور اس کو ذکر کر دیا۔ تو اس حدیث میں جو ہم نے پڑھی ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے 2040۔ اس میں جو بھی موجود ہے اپنا مسئلہ وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے، کوئی ابہام نہیں۔ محرم کے فضیلت والے روزے کا تذکرہ ہوا ہے اور وہ عاشورہ کا روزہ ہے جس کا اہتمام آپ فرماتے تھے، اور یہ اب تک ہے، قیامت تک ہے اس کا۔ بہرحال جب یہ آتا ہے تو اس میں آگے روزہ ملا لینا یا پہلے تو اور زیادہ وہ فضیلت کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے 2041 1041 قول، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خود بیان کرتے ہیں ان صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یوم عاشوراء 10 محرم کے دن کا یوم عاشوراء، وامر بصیام ہی اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا اس دن کے روزہ رکھنے کا۔ قالوا تو صحابہ کہنے لگے رضی اللہ عنہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یہ تو وہ دن ہے عاشورہ کا کہ جس کی تعظیم کرتے ہیں یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، فرمایا لائن بقی تو اگر میں باقی رہا یعنی زندگی نے وفا کی، قابل آئندہ سال، آنے والے سال، لاسومن التاسع تو میں محرم کی 9 کا ضرور روزہ، لاسومن توقید ہے، نام توقید اور آگے تاکید ثقیلہ، لاسومن التاسع میں ضرور یہ روزہ 9 محرم کا بھی رکھوں گا۔ گویا کہ دیکھ لیجئے عزیز طلبہ رحمت للعالمین نے اس لیے یہ بات فرمائی کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم تعظیم بھی کریں گے، لیکن مزید آگے بھی ایک دن کا اضافہ کر کے اس روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملائیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو سکے۔ پوری مشابہت سے آپ نے گریز فرمایا اور امت کو ایک سبق دیا۔ عبادات اس قسم کی روزے جیسی عبادات، اس میں اگر یہود و نصارہ یا کفار کی مشابہت جو ہے وہ برداشت نہیں، نہ اللہ کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو عام رواج ہیں، رسومات ہیں، خرافات ہیں، اس میں دنیاوی معاملات ہیں، ان میں کفروں کی جو مشابہت ہے وہ اللہ کو کیسے قبول ہوگی کہ اسلامی دینی معاشرے میں؟
جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اللہ ہماری حال پہ رحم فرمائے. آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 2042. وعن ام الفضل بنت الحارث، ام فضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. ان سے یہ روایت ہے کہ انا ناسن تمارو اندہا یوم عرفہ. ام فضل بنت حارث رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہیں اور حج ادا کر رہی ہیں. انہوں نے یہ دیکھا، وہ بیان کرتی ہیں معاملہ، کہ لوگ تمارو، انہوں نے کچھ بحث شروع کر دی، کچھ اختلاف ہوا ان میں اس عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں. مارو اندہا یوم عرفہ، عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں لوگوں نے کوئی بحث کی اختلافی. فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں عرفہ کے دن. وقال بعضهم، کچھ صحابہ نے تو کہا ہوا صائم، تو آپ روزے دار ہیں. وقال بعضهم، جبکہ بعض ان میں سے کہنے لگے لیس بصائم، آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا آج. فارسلت الیہ بقدح لبن، تو آپ یہ دیکھیے ذرا انداز آزمانے کا کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں. ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، کہتی ہیں کہ شک کو دور کرنے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، میں نے آپ کی جانب ایک دودھ کا پیالہ بھیجا. فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف علی بعیرہ، اس حال میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر، اپنی سواری پر، اونٹ پر سوار تھے. واقف علی بعیرہ بعرفہ، عرفہ کے میدان میں آپ اونٹنی پر تھے، کہ آپ کی جو سواری تھی. فشربہ، تو آپ نے وہ پیالہ دودھ کا پی لیا. معلوم ہوا کہ یہ عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں جو حاجی ہیں، عازمین حاجی، اللہ کے مہمان، ان کے لیے یہ فضیلت نہیں عرفہ کے روزے کی. یہ وہ ہیں جو کہ وہاں حاضر نہیں ہوتے اور بقیہ اپنے اپنے گھروں میں اہل اسلام اپنا عرفہ کے دن موجود ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فضیلت ہے اس روزے کے رکھنے کی. اگر وہاں فضیلت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتے اور وہ روزے سے ہوتے. امت کو یہ انہوں نے میسج اور پیغام دیا ہے. 2042 حدیث آگے ہے. نیکسٹ ہمارے پاس حدیث ہے 2043. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ مروی ہے روایت. قالت، کہتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے سے صائما فی العشر قط، ذی الحج کے 10 دنوں میں کبھی بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہی ہوگا تجربہ کہ آپ نہیں دیکھ پائی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں. اگر آپ نے رکھا بھی ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رکھا ہی نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں نے دیکھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے 10 ذی الحج کو، 10 ذی الحج یعنی ذی الحج کی جو 10 دن ہیں ان میں آپ نے روزہ رکھا ہو. انہوں نے صاف اور کلیئر بات بتا دی جو ان کا اپنا تجربہ تھا. باقی اس میں 9 ذی الحج کا بھی روزہ آتا ہے اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ آگے ذکر ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں، آپ کا قول، فعل اور تقریر تینوں حجت ہیں دین میں، اور حدیث کی قسم ہے، آپ کا قول بھی اور فعل بھی اور تقریر بھی. آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2044. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف ہے، جن میں اس حدیث کے اندر بھی نفلی روزوں کے اجر و ثواب کا ذکر ہوا ہے، فضیلت کا ذکر ہوا ہے. الفاظ آسان ہے اس لیے آپ سن لیجئے، ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا اتى النبی، کہ ایک آدمی صاحب آئے، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. قال، تو کہنے لگے، کیف تصوم،
آپ کے روزہ رکھنے کی کیا کیفیت ہے اللہ کے رسول؟ اس طرح کا سوال کیا نا، ذرا تھوڑا سا الفاظ وہ تھے جو کہ مؤدبانہ نہیں تھے ایک اعتبار سے. اللہ کے رسول کی ہستی تھی سامنے، امام الانبیاء، عام بالکل الفاظ استعمال کیے. کیف تصوم، آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں، آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں، یہ سوال کیا. غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور بشری تقاضے آپ میں تھے، آپ کی شخصیت میں، ہستی میں. آپ کچھ ناراض ہوئے، ناراض سے ہو گئے من قول ہی، اس کے اس انداز سے، اس کی بات سے. لما رأى عمر رضی اللہ عنہ غضبہ، پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب، آپ کا غصہ، کہ آپ ناراض ہوئے ہیں اس شخص کی بات پر، سوال پر، فوراً فرماتے ہیں رضینا باللہ ربا، ہم راضی ہوئے اللہ کے ساتھ، اس کے رب، اس کو رب مان کر، وبالاسلام دینن، اور اسلام کو دین مان کر، وب محمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ہم راضی ہوئے. نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ کے غصے سے اور اس کے پیغمبر کے غصے سے. فجعل عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوئے یردد ھذا الکلام، بار بار دہرا رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں اس گفتگو، انہی الفاظ کو، کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ. بار بار دہرا رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں ان الفاظ کو. ردد ھذا الکلام حتی سکن غضبہ، یہاں تک کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے غصے کے آثار کم ہو گئے، نارمل ہو گئے. قال عمر، اس وقت تب عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب بالکل حشاش بشاش نارمل ہے، پھر پوچھنے لگے، سوال کیا، موقع پا لیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف من یصوم الدہر کلہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ جو شخص زمانے کا روزہ رکھتا ہے، یصوم الدہر یعنی ڈیلی روزانہ کا وہ روزہ رکھتے ہی چلے جاتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے. قال، آپ نے فرمایا لا صام ولا افطر، ایسا شخص جو ہے نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا. ماشاء اللہ، کیسی حکیمانہ بات ہے. روزہ رکھا ہے لیکن روزہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا، اور ویسے روزے سے ہے، افطار نہیں کر رہا. تو لا صام ولا افطر، نہ روزہ رکھا اس نے نہ اس نے افطار کیا، یعنی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت یا کوئی اس کا وجود نہیں ہے، کمبر خود نہیں کر رہا یہ عمل، وہ کر رہا ہے. او قال، یا آپ نے یہ فرمایا لم یصم ولم یفطر، نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے افطار کیا. قال، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیف من یصوم یومین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ شخص، اس شخص کے بارے میں جو کہ 2 دن کا روزہ تو رکھتا ہے، وہ یفطر یومن، اور 1 دن افطار کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں معمول اس نے بنایا ہے کہ 2 دن روزہ رکھے گا، 1 دن افطار کرے گا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ، اس عمل کا کوئی طاقت رکھتا ہے کوئی شخص کہ 2 دن روزہ رکھے اور پوری زندگی ایسے ہی اور 1 دن افطار کرے. اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر فرماتے ہیں کیف من یصوم یوما ویفطر یوما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے، یعنی اسی طرح وہ کنٹینیولی وہ چلتا ہے اپنے پوری زندگی میں، 1 دن افطار 1 دن روزہ. اللہ آپ نے فرمایا ذالک صوم داؤد، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، آپ اس طرح کرتے تھے، یہ معمول تھا ان کا. اعلیٰ کتاب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیف من یصوم یوما ویفطر یومین، کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے بارے میں جو روزہ رکھتا ہے 1 دن اور 2 دن افطار کرتا ہے. اعلیٰ آپ نے فرمایا وددت انی طوقت ذلک، میں یہ چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں اس عمل کی طاقت دیا جاؤں، مجھے توفیق دی جائے اور میری ہمت کہ میں ایسا کام کروں، اپنی زندگی میں معمول بناؤں، جو 1 دن روزہ افطار کرے
ایک دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے. لیکن عزیز طلبہ آپ نے یہ انداز نہیں اپنایا اپنے اپنی زندگی میں روزے رکھنے کا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو ویسے ہے نا یہ درجہ کہ انسان جو ہے وہ ایک دن روزہ رکھ لے اور 2 دن افطار کر لے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 من کل شہر. اس کے بعد آپ نے یہ بات فرمائی کہ ایسا میں عمل بتاؤں جو کہ آدمی روزے بھی کم رکھے اور اس کو صوم الدہر کا ثواب بھی مل جائے، پورے زمانے کے روزے کا. ذرا حکیمانہ انداز دیکھیے عزیز طلبہ. آپ نے فرمایا 3 من کل شہر، 3 روزے رکھے ہر مہینے سے، 3 من کل شہر، و رمضان الی رمضان، اور رمضان سے رمضان تک روزے رکھے. هذا صیام الدہر کلہ، یہ اس کے پورے زمانے کے روزے کاؤنٹ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا سیام، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے سے مراد ایام 20 کے کہہ لیجئے، جیسا کہ دیگر احادیث میں آیا نفلی روزے چاند کی 13، 14، 15. تو ہر نیکی کو آپ ملٹی پلائی کریں 10 سے تو کتنے ہو جائیں گے؟ کم از کم 10 گنا زیادہ. والحسنۃ بعشر امثالھا، 3 روزے ہر مہینے سے 30 تو ہو گئے نا پورے، اور ہر مہینے میں 3 رکھیں گے تو 30 ہر مہینے کے. رمضان بھی اس میں آ گیا، گویا کہ پورا سال وہ روزے سے ہے. فہذا صیام الدہر کلہ. آپ نے بلکہ اس کے علاوہ مزید کہا کہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، اگر اس میں بھی وہ ایڈ کر لے اس کو، قیام و یوم عرفہ تحسب، مجھے گمان ہے اللہ، اللہ کی ذات اقدس پر، کہ ان یکفر السنہ الذی قبلہ والسنہ الذی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا دن اور اس کا روزہ اس میرے امتی کے لیے جو وہاں حاضر نہیں ہوتا، خاص طور پر اس کے لیے وہ کفارہ بنا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے پورے سال کے گناہوں کا. وہ جو 1 سال پہلے کے گناہ ہے اور 1 سال بعد کے گناہ، یعنی پورے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. کفر سنا الذی قبلہ وسنا الذی بعدہ. صیام یوم عاشوراء، اور یوم عاشوراء کا جو یعنی 10 محرم کا جو دن ہے روزہ، اس کو بھی ایڈ کر لے اس میں مزید. احتسب اللہ، اس بارے میں میں اپنے اللہ پر یہ گمان کرتا ہوں، یا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یکفر سنہ الذی قبلہ، یہ 10 محرم کا روزہ جو ہے ما قبل گزر جانے والے سال کے گناہوں کی معافی کا کفارہ ہے. لیجئے، تو یہ حدیث ہے بالکل ماشاءاللہ کلیئر ہے. امام مسلم اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں نفلی روزوں کا ذکر ہے جو کہ ہم ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے توفیق سے رکھتے بھی ہیں جب یہ وقت آتا ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ یہ روزے رکھتے تھے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان صوم الاثنین، سوموار کے روزے کے بارے میں، پیر کا دن جو ہے منڈے کا، ان صوم الاثنین. فقال، تو آپ نے فرمایا فی ولدت وفی انزل علیہ، کہ یہ تو وہ دن ہے کہ اس میں روزہ جو رکھتا ہوں اس میں تو میں پیدا کیا گیا سوموار کو، پیر کو. اور ایک دوسری بات یہ ہوئی بڑی سعادت کی کہ اس میں مجھ پر وحی اترنا شروع ہوئی، وفی انزل علیہ. وہ عزیز طلبہ، اس امت مرحومہ کے لیے رحمت للعالمین کا یہاں دنیا میں آنا، اور پھر آپ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دیا جانا، وحی دیا جانا، دین دیا جانا، ہمارے لیے یہ اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے نعمت کے تشکر کے لیے پیغمبر نے خود بھی روزہ رکھا سوموار کا، اور اسی طرح امت کو بھی انگیخت دلائی. تو ہمیں بجائے ادھر ادھر کے ڈول ڈمکوں سے بچ کر یہ عبادت کے کام کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بات سعادت کے بارے میں جو کام نیکی کا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دن کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. استغفر اللہ الیاذ باللہ. بلکہ دین کو مذاق بنا کر پیغمبر پاک کی جو سنتیں ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور نمازوں کا پتہ نہیں، کوئی
سنت کے پابندی کا پتہ نہیں ہے. ون معاذہ العدویہ، معاذہ العدویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 2046 انہا سعالت عائشہ، کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر 3 ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے؟ قالت، کہتی ہیں نام، ہاں رکھا کرتے تھے. فقلت لہا، تو میں نے کہا، معاذہ العدویہ کہتی ہیں میں نے پھر آپ ان سے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے، من ای ایام الشہر انا یصوم، مہینے کے کون سے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے؟ قالت، کہتی ہیں لم یکن یبالی، ہاں جی نہیں تھے، یبالی آپ پرواہ کرتے، من ای ایام الشہر یصوم، دن کے کون سے، مہینے کے کون سے دنوں کے آپ روزے رکھ رہے ہیں. تو یہ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک اپنا جواب تھا. باقی یہ ہے کہ دیگر حدیث میں یہ ہے کہ وہ 3 دن جو تھے اکٹھے ایام 20 کے، عام طور پہ وہ نفلی روزے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، باقی سوموار اور جمعرات کا ہر ہفتے کا ہے. تو آگے حدیث ہمارے پاس اس کے بعد 2047 ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے. رمضان المبارک کے بعد 6 روزوں کے بارے میں، نفلی روزے ہیں، اور یہ بھی ان کا روزوں کا رکھنا پورے سال کے روزوں کے حکم میں ہے یا اجر و ثواب میں. انہو حدثہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس کو بیان کیا، اس بات کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا، پھر اس کے بعد پیچھے لگائے 6 من شوال، شوال کے روزے، یعنی پھر اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، کانا کا صیام الدہر، تو اس کا یہ عمل ایسے ہے جیسا کہ پورے زمانے کے روزوں کو رکھنے کی طرح انہوں نے یہ روزے رکھے. تو وہی بات بنی کہ آپ 6 کو ملٹی پلائی کریں 10 سے، اتباع ستن، تو یہ 60 بن گئے. من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، تو 360 جو ہے وہ دن کے چاند کے حساب سے تقریباً دن بنتے ہیں. تو 300 بنے رمضان کے روزوں کے، اور 60 بن گئے شوال کے. تو 360 پورے سال کے گویا کے روزے نہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے اور ساتھ روزے کے حکم میں ہیں. سبحان اللہ. اچھا جی، آگے 2048 آدھی حدیث ہے ہمارے پاس. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر. اب عزیز طلبہ، یہ ایک نیا مسئلہ ہے. عیدین کے موقع پر جو روزے ہیں ان کو رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. عزیز طلبہ، ہم حدیث پر ذکر کر رہے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا اور عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن روزہ رکھنا. تو یہ ناجائز ہے، آپ نے منع فرمایا، نہ خود رکھا، نہ صحابہ نے نہ حکم دیا. تو گویا بعض لوگ جو ہیں ان دنوں میں خاص طور پر عید الاضحیٰ کو روزے کا نام دیتے ہیں، یہ اپنا گوشت کھانا چاہیے، روزہ رکھ، تو یہ نام لینا ہی روزے کا جو ہے یہ ممنوع ہے. کہیں بھی کسی حدیث میں کسی طرح کے بھی ذکر ایسے نہیں آئے. صرف اتنا ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اپنی قربانی کا گوشت کھائے، تو یہ سنت طریقہ ہے. باقی اور کوئی چیز پانی وغیرہ یا کوئی کھجور یا کوئی چیز صبح بالکل کھا سکتا ہے، کوئی روزہ نہیں ہے اس دن، نہ رکھنا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے روزہ. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکسٹ حدیث ہمارے پاس آپ کے سامنے موجود ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ مختلف ہیں، معنی مفہوم وہی ہے. لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ، ان 2 دنوں میں کوئی روزہ نہیں ہے، نہ عید الفطر کے دن اور نہ عید الاضحیٰ کے دن. جی، حدیث نمبر 2049 2049 وعنہ،
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ، کہ نہیں ہے روزہ دو دنوں میں، کوئی رکھے گا بھی تو اکاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت۔ الفطر عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن، اور طبعاً اس کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن وہ دن بھی ہیں جو ایام تشریق کے، وہ بھی ملائے جائیں گے، جو قربانی کے دن ہیں 11، 12 اور 13۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث نمبر 2050 وعن نبیشۃ الحذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیشہ حذلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام تشریق جو ہیں، یعنی ایام تشریق سے مراد وہ جو کہ 10 ذی الحج کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحج، یہ 3 دن ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، و ذکر اللہ اور اللہ کے ذکر کے۔ معلوم ہوا کہ یہ کھانے پینے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس میں روزہ نہیں ہے ان دنوں میں، یہ بھی عید کا حصہ ہیں، تو یہ 3 دن بنتے ہیں 11، 12، 13، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے بالکل صحیح، تو اس لیے یہ بالکل واضح کلیئر معاملہ ہے یہ کہ یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعد، عید کے 4 دن ہوئے اور وہی قربانی کے دن ہیں، اور انہی دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع نہیں، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ ممنوع ہے۔ تو بہرحال اس میں یہی بات درست اور بہتر عمل ہے، صحیح ہے کہ 4 دن قربانی کے بنتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ضرور ہے علماء کا، لیکن صحیح یہی ہے واللہ عالم، کہ 3 دن جو ہیں یہ 11، 12 اور 13 قربانی کے بھی دن ہیں اور عید کے دن بھی ہیں، اور ایک دن یوم النحر کا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کے اس سبق کا اختتام ہوا اللہ کی توفیق سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ اس کو منوان سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے دیگر اہل اسلام تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔